اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا پس سجدہ کیا انہوں نے، الا ابلیس مگر ابلیس کے علاوہ، ابا واستکبر انکار کر دیا اس نے، واستکبر اور تکبر کیا اس نے، اور کانا من الکافرین وکانا من الکافرین اور ہو گیا کافروں میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی سب سے بڑی بزرگی کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے انسانوں پر بہت بڑا احسان کیا اور خبر دی کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور جب آدم کو سجدہ کیا تو اس میں ابلیس کا حکم دیا تو اس میں ابلیس بھی شامل تھا، مگر اس نے اپنے علم اور عمل پر بڑا ناز تھا کہ میں سب سے اعلیٰ ہوں۔ ابا اس نے انکار کر دیا، اور انکار بھی ایسا کہ میں نہیں کروں گا اس کو، واستکبر اور تکبر کیا اس نے بہت زیادہ۔ یہ تکبر تو بہت بری چیز ہے، انسان کو عملاً بہت کمزور کر دیتی ہے۔ تکبر سے انسان کے سب اعمال پر پانی پھر جاتا ہے۔ اس میں آ جانا جو انا ہوتی ہے نا، وہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ تکبر کی چادر صرف میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجتی ہے۔ متکبر میرا رب پاک ہے، بلند ہے، شان والا ہے، بادشاہ ہے، غنی ہے، صمد ہے، احد ہے، بے نیاز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی انسان کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامدہ کو سجدہ کریں، کیونکہ ان کا ان پر بہت بڑا حق ہے۔ ابلیس کا سب سے بڑا گناہ تکبر ہی تھا جو اس سے سرزد ہوا۔ صحیح حدیث میں آتے جس کے دل میں رائی کے برابر بھی کوئی تکبر ہوگا نا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور 3 قسم کی صاحب شعور مخلوقات ہیں اللہ کی، جن میں ایک انسان ہے جس کی تخلیق گارے سے ہوئی، پانی اور مٹی ملا کر اس کے مکسچر سے جو گارا بنتا ہے اس سے انسان کو پیدا کیا۔ ایک جنات سے جس کی تخلیق ہوئی آگ سے، یہ ناری مخلوق ہے۔ اور شعور تو ہے لیکن شعور خود ہی نہیں ہے، وہ حیوانات ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا جو نور سے بنے، وہ نوری مخلوق ہیں۔ تو پھر اس میں بات یہ آتی ہے کہ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، کہ سجدہ ایک خاکی انسان کو کرنا تھا، وہ تو اللہ نے عزت کی تعظیم کی وجہ سے سجدہ کرایا، مگر اللہ نے سورہ ہجر 29 آیت میں یہ بیان کیا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پس جب اس کو میں درست کر لوں، وَنَفَخْتُ اور پھونک دوں، فِيهِ اس میں، مِن روحی اپنی روح کو، فَوَقَعُوا تو گر پڑنا، لہو اس کے لیے، ساجدین سجدہ کرتے ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ میری روح، کہ میں اپنی روح جب اس میں پھونکوں تو پھر تم اس کے بعد اس کو سجدہ کرنا۔ ویسے تو وہ مٹی کے ایک انسان تھے، مٹی کا ڈھیر تھے، ابھی ان میں روح ہوتی تو وہ کوئی بولتے نا۔ تو اسی میں حکمت کیا تھی، کائنات کے تمام نظام میں اللہ تعالیٰ کی حکمت چلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر کائنات کا نظام چلانا تھا تو اللہ کو یہ بھی پتا تھا کہ اس نے زمین کو آباد کرنا ہے۔ تو انہوں نے ایک پیچھے آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا جیسا کہ جنات جب دنیا نہیں تھی نا بنی، تو جنات جب لوگ آباد نہیں ہوئے تھے تو جنات اس وقت اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ انہوں نے بہت زیادہ سرکشی کی اور بڑا فساد کیا اور بڑی خون ریزیاں کی۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السُّمُومِ، اور انسانوں سے پہلے جنات تھے جو زمین پر تھے، اور ہم نے جنوں کو پیدا کیا اس سے پہلے کہ
اس بغیر دھوئیں والی آگ سے، اور مم مارجم من نار، آگ کے شعلے جو تیزی سے بلند ہوتے ہیں اسے مارج کہتے ہیں، جن سے جنات پیدا کیے گئے، اور انسان مٹی اور گارے کے مکسچر سے پیدا ہوا۔ جنوں نے فساد اور خون ریزی شروع کی، جس کی وجہ سے فرشتوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا نا، تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ تو اس میں خلیفہ بنائے گا، وہ بھی جنوں کی طرح سرکشیاں کریں گے اور خون بہائیں گے اور فساد کریں گے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ حالانکہ فرشتے جو تھے انہوں نے کوئی اس طرح حسد کی وجہ سے نہیں تھا پوچھا، انہوں نے صرف یہی دل میں ان کا ہے تھا کہ ہم لوگ اس کے نائب بنتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس میں ڈانٹ بھی تھی کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو فرشتے کسی قسم کی نافرمانی بھی نہیں کرتے، جس کو اللہ نے جس کام کو سکھا دیا وہ وہی کام کرتے تھے، عبادت کا حکم تھا تو وہ عبادت کرتے تھے۔ تو مگر یہ جو عزازیل تھا، جو جن تھا، علم و ادب کے اعتبار سے بہت بلند ہو گیا۔ یہ ابلیس جو تھا یہ فرشتوں کے ساتھ تھا، اگر انسان بھی عبادت کرتے تو وہ بھی محترم ہو جاتے ہیں، عزت والے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ عزازیل اپنی نیکی پارسائی علم میں فرشتوں سے بہت آگے تھا۔ 7 مرتبہ قصہ ابلیس آدم آیا ہے قرآن میں، اسے تکبر تھا اور فرشتوں کو حکم کیا سجدہ کرو، وہ تو جھک گئے مگر اس نے کھلم کھلا انکار کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس نے انکار کیا تو پھر وہ کیا بن گیا؟ مردود، راندہ ہوا۔ ابلیس اس کا صفاتی نام ہے، مطلب ہے ابلیس کے نام کا مایوس ہونا۔ اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہو چکا تھا، اور مایوس جو ہو جائے وہ شیطان ہو جاتا ہے، اور وہ سوچتا ہے ابلیس کہ اب میرا تو چھٹکارا ہی نہیں ہے، جتنوں کو میں برباد کر سکتا ہوں کر لوں، میری تو عاقبت خراب ہو ہی چکی ہے، چلو اب ان کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں۔ اب وہ شیطان اسی وجہ سے ہے کہ انسان سے عداوت اس کی گٹھی میں پڑی ہوئی ہے، اس نے اللہ سے اجازت لی کہ مجھے مہلت دے دے، میں قیامت کے دن تک میں ثابت کر دوں گا کہ آدم اس رتبے کا حقدار نہ تھا جو اسے دیا گیا ہے۔ تو پھر اس نے کہا انا خیرم، میں بہتر ہوں، من ہوں، اس سے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، میں اس سے بہت بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، وہ خلقتہ من طین، اور اسے مٹی سے پیدا کیا گیا، میں مضبوط ہوں، قوی ہوں۔ تو میں آگ، اس کا مطلب آگ سے کیا تھا کہ آگ جو ہے وہ اوپر کو اٹھتی ہے اور جو مٹی ہے وہ نیچے کی طرف جاتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اس سے ہر طریقے سے افضل ہوں، یہ تو گارے اور مٹی کی مکسچر سے بنا ہوا ہے، یہ مجھ سے کیسے افضل ہو سکتا ہے؟ میں نے کئی سال عبادت کی ہے اللہ کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو پہلے ہی راندہ ہوا تھا، مگر اللہ دلوں کے بید جانتا ہے، انما الاعمال بالنیات، اللہ کہتا ہے کہ عملوں کا دار و مدار تو نیت پر ہے، اور اللہ تو صرف نیت دیکھتے ہیں۔ جب اللہ نے دیکھا، اللہ کے علم میں تھا کہ یہ تو پہلے ہی کافر ہے، جیسا کہ کافر کی قسم ایک یہ ہے کہ یہ تو ہے ہی کافر تھا اللہ کے علم میں، اور اس کے اندر سرکشی چھپی ہوئی تھی، اور اب جو ظاہر ہوئی تو یہ معاملہ اور ہو گیا کہ یہ ظاہر ہو گیا کہ پہلے تکبر کی وجہ سے کافر ہوا، پھر اپنے دل میں جو اس کے بغض تھا اس کی وجہ سے جو اس نے فسق کیا، اپنے رب کی نافرمانی کی، یعنی کہ وہ کان من الجن ففسق عن امر ربی، کہ وہ جنوں میں سے تو تھا ہی، پس فسق، اس نے فسق کیا، عن امر ربی، اپنے رب کے حکم کی، ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، تو وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو یہ معاملہ جو ہوتا ہے نا وہ ظاہر ہو جاتا ہے، انسان کی حقیقت بھی عزازیل کی سرکشی تھی، فرشتوں کی مجال نہیں تھی کہ وہ سرکشی کرتے، مگر اس کی عداوت اسی وجہ سے انسانوں سے شروع ہوئی، اور یہاں سے ہی یہ انسانوں کا دشمن بن گیا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب اس نے اجازت لی تھی نا، تو اس نے کہا تھا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، جیسے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں آتا ہے کہ اللہ نے اس کو مہلت تو دی، مگر اوپر اور نیچے سے بہکانے سے، یا اس کا جو اس کی بات یہ نہ مانی، کیونکہ اگر اوپر سے کوئی کسی کے اوپر کوئی چیز پھینکے تو اس سے پتہ نہیں ہوتا، نیچے سے اگر وہ گڑھے میں گر جائے تو اسے اچانک گر جائے، اسے پتہ نہ چلے۔ تو اللہ نے کہا تم نے جو بھی کرنا ہے تم کر لو، مگر میں اپنی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے نیکوکار بندوں کے اوپر تیرا وار نہیں چلے گا، تیری تو سرکشی تو تم نے میرے ساتھ کی نا، تو ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی تیری چیز تجھے لے ڈوبے گی کہ تو نے میری ہر چیز کا انکار کیا، یعنی کہ اللہ کا جو جب حکم تھا کہ تو ایسا نہ کر، تو پھر اسے کرنے کی ضرورت کیا تھی، مگر اس نے اپنے رب کا کھلم کھلا انکار کر کے ساری عمر کے لیے ساری عبادات اس کی ضائع ہو گئی، سارا علم اس کا برباد ہو گیا، ساری کوششیں اس کی رائے گاہ چلی گئی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والے کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ کبھی کسی انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، ساری عمر کی عبادات ایک تکبر کی وجہ سے ضائع کر دی جاتی ہیں، اور عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیا آدم فسجدوا کہ اس کو تم سجدہ کرو، تو سجدے میں انسان کے پاس کوئی تکبر نہیں ہوتا سوائے عاجزی کے، انکساری کے اور پستی کے، کہ اللہ میں بڑا عاجز ہوں، اللہ میں بڑا کمزور ہوں، اللہ تو ہی بادشاہ ہے، اللہ تجھ سے ہی سوال کرتا ہوں، اللہ میری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ مغفر لی، اللہ میری بخشش فرما دے۔ تو سجدے میں انسان بہت عاجزی کے ساتھ جھکتا ہے، نہ کہ وہ آگ کے شعلوں سے بن کے، اس نے بنایا بھی اللہ نے اور تکبر بھی اسی کے سامنے، جس طرح کہ ہماری کوئی چیز ہماری ملکیت تو ہم کسی کو دیں تو وہ ہمارے ہی سامنے جب بکڑے گا تو ایک انسان پسند نہیں کرتا، تو وہ تو رب کائنات ہے، اس نے پوری دنیا بنائی اور اس نے بتا دیا لوگوں کو کہ تکبر کا صلہ ساری عمر کی عبادت بھی فضول ہوتی ہے، اور اسی تکبر کی وجہ سے وہ راندے ہوں میں سے ہو گیا، اور آج اگر وہ گمراہ تو کرتا ہے لوگوں کو، مگر مومنین پر، ایمان والوں پر، اللہ پر ایمان لانے والے، نبیوں پر ایمان لانے والے، بالغیب پر ایمان لانے والے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صالحین، شہداء، انبیاء، صدیقین کے ساتھ اللہ رکھے گا، مقربین کے ساتھ اللہ اٹھائے گا، ابراروں کے ساتھ اللہ اٹھائے گا، اور ان کا حشر نیکوکاروں کے ساتھ کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب مسلمانوں کو تکبر سے بچائے۔ یہ بڑا موذی مرض ہے کہ جس کا علاج جو ہے کوئی بھی نہیں ہے، اور اس کا صلہ سوائے جہنم کے کچھ بھی نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔